جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، فداك أمي وأبي يا رسول الله. فالاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى لأنه يتألف من أصوات مقطعات غير قارة ويختلف باختلاف الأمم والآثار ويتعدد تارة ويتحد أخرى والمسمى لا يكون كذلك. اسم اگر اس سے مراد لفظ اسم ہے تو پھر وہ لفظ اسم مسمى کا غیر ہے، اس لیے کہ لفظ ایسے اصوات سے مرکب ہوتا ہے مقطعات جو جدا جدا ہوتے ہیں، غیر قارتن جو اکٹھا نہیں ہوتے ہیں، یعنی مجتمع نہیں ہوتے ہیں، مجتمع الاجزاء نہیں ہوتے ہیں. ویختلف باختلاف الامم والآثار، اور قوم اور زمانوں کے اختلاف سے وہ لفظ مختلف بھی ہوتا ہے. ویتعدد تارتاً، اور کبھی متعدد ہوتا ہے. ویتحد اخرى، اور کبھی متحد ہوتا ہے. اور مسمى تو ایسا نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ آیا سمجھ میں؟ نہیں آیا؟ سنو، کلام عرب کے محاورات میں، کلام عرب کے محاورات میں لفظ کا استعمال 3 طریقوں سے ہوتا ہے. کتنے طریقوں سے ہوتا ہے؟ 3 طریقوں سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ اس لفظ سے لفظ مراد ہو، اس سے لفظ مراد ہو. دوسرا یہ کہ اس لفظ سے مسمى مراد ہو. اور تیسرا یہ کہ اس لفظ سے نہ تو لفظ مراد ہے اور نہ ہی مسمى مراد ہے بلکہ صفت مراد ہے. یہ 3 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. اس بات کو یوں سمجھیے، ہم نے کہا کتبت زیدن، کیا کہا؟ کتبت زیدن، میں نے زید لکھا. یہاں پر زید سے کیا مراد ہے؟ ذات زید، مسمى، یا لفظ زید؟ لفظ زید مراد ہے نا؟ اور اگر کہو آپ زیدن کاتبن، زید کاتب ہے، تو اب زید سے کیا مراد ہے؟ ذات زید مراد ہے، مسمى مراد ہے. لفظ زید تو مراد نہیں. لفظ زید تو کاتب نہیں ہوتا، کاتب تو مسمى نہ ہے. تو یہ 2 استعمال کے طریقے ہو گئے کہ لفظ سے وہی لفظ مراد ہو، مسمى مراد نہ ہو، یا لفظ سے مسمى مراد ہو، لفظ مراد نہ ہو.
تیسرا طریقہ یہ ہے کہ لفظ سے نہ وہ لفظ مراد ہو اور نہ ہی مسمى مراد ہو، یعنی ذات، بلکہ صفت مراد ہو۔ اس کی مثال ان للہ 99 اسما، اللہ کے لیے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں۔ اب آپ دیکھیے للہ، اس کلمہ جلالت سے کیا مراد ہے؟ لفظ کلمہ جلالت مراد ہے کہ کلمہ جلالت کے لفظ کے 99 نام ہیں، یا اس کا مسمى یعنی ذات باری مراد ہے؟ اگر ذات باری مراد ہے تو معاذ اللہ تعدد 99، تو صفت مراد ہے نا؟ نہ لفظ مراد ہے یہاں پر اور نہ ہی مسمى مراد ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ لفظ سے صفت مراد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ کلام عرب کے میں لفظ کے استعمال کے 3 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب یہاں پر یہ ہے کہ اسم سے کیا مراد ہے؟ لفظ اسم یا ذات اسم؟ اشاعرہ کہتے ہیں کہ لفظ سے مسمى مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ غیر مسمى۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ اختلاف ہے۔ تو قاضی بیضاوی کہتے ہیں یہ کوئی اختلاف نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ اختلاف وہی سمجھے گا جسے محاورات عرب پر اطلاع نہیں ہوگی۔ اگر وہ محاورات عرب پر مطلع ہے تو وہ اختلاف یہاں پر در حقیقت ہے ہی نہیں، کیونکہ جن لوگوں نے کہا کہ مسمى مراد ہے تو وہاں لفظ سے ذات مسمى مراد لیا ہے۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ غیر مسمى مراد ہے وہاں اسم سے مراد جو ہے ذات وہ لفظ اسم لیا ہے، تو مسمى غیر ہوگا۔ تو یہ نزاع لفظی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اسی سلسلے میں فیصلہ کن بحث کرتے ہوئے قاضی بیضاوی نے کہا فالاسم ان ارید به اللفظ، اسم سے اگر لفظ اسم مراد لیا جائے تو فغیر المسمى، تو وہ لفظ کیا ہوگا؟ لفظ اسم مسمى کا غیر ہوگا۔ کیوں غیر ہوگا بھائی؟ اس کو بھی تو سمجھ لیا جائے نا، کیوں غیر ہوگا؟ تلفظ کسی لفظ کا کیا ہے؟ کسی لفظ کا تلفظ، یہ علم کلام سے متعلق ہے۔ یہ بحث جو یہاں پہ ہو رہی بحث یہ علم کلام سے متعلق ہے۔ تلفظ کسی بھی لفظ کا آپ کریں، جیسے ضربہ، تو یہ بتائیے کہ ذات کے بعد را کو آپ نے ادا کیا، را کے بعد با کو ادا کیا، یعنی تلفظ یکے بعد دیگرے ہوتا ہے، جدا جدا ہو کر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی قاضی بیضاوی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لفظ ہوتا ہے، کوئی بھی لفظ آپ لوگ ہے نا، وہ ایسے تلفظ اور اصوات سے مرکب ہوتا ہے جو اصوات اور تلفظ جدا جدا ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے لفظ ہم کہیں زید،
تو دیکھیے زید کا زا بھی الگ ہے، پہلے زا لیا، پھر یا لیا، پھر دال لیا، جدا جدا لیا نا تلفظ. اور آواز بھی جو ہے مقطوع ہوئی ہے، مقطعہ ہوئی ہے، غیر قار ہے، غیر مجتمع ہے، جمع نہیں ہے نا. یعنی قاضی بیضاوی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اسم سے لفظ مراد ہو تو مسمى کا غیر ہوگا. کیوں غیر ہوگا؟ اس لیے کہ مسمى معنی اور ذات میں ترکب نہیں، ترکیب نہیں ہے نا، بلکہ وہ ایک ہے. مسمى تو ایک ہے، اور لفظ کیا ہے؟ مقطوع ہوتے ہیں، ہے نا، غیر قار ہوتے ہیں، غیر مجتمع ہوتے ہیں. کس میں؟ تلفظ میں اور اصوات میں. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی شبہ؟ فغیر المسمى لأنه يتألف من اصوات مقطعة غیر قارة. تو اس لیے کہ لفظ جو ہے ایسے آوازوں سے مرکب ہے جو مقطوع ہوتے ہیں، یعنی جدا جدا ہوتے ہیں، غیر قارة غیر مجتمع ہوتے ہیں. وہی یہ ایک دلیل ہو گئی. دوسری دلیل آپ دیکھو، وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأُمَمِ وَالْآثَارِ. یہ دوسری دلیل ہے، یہ عبارت دوسری دلیل کے درجے میں ہے. قوم اور زمانوں کے اختلاف سے الفاظ بدل جاتے ہیں. یو پی میں 70 کو کیا کہتے ہیں؟ 70. اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ 70. اور کرناٹک میں یپت کہتے ہیں، ہے نا؟ صحیح بولا میں؟ یپت. یپت سے بات کہاں چلی جاتی ہے نا. 70 کو کیا کہتے ہیں؟ اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مراٹھی میں کیا کہتے ہیں؟ کچھ گڑبڑ کیے ہوں گے مراٹھی میں، 70 بولتے ہوں گے ایسے کچھ کر کے. بہرحال 3 لفظ ہے نا. دیکھیے لفظ الگ الگ ہیں، قوم بدلی. کرناٹک کے قوم آئی تو یپت، عربی قوم آئی تو 70، اور اردو کے جاننے والے آئے تو 70 بولے، ہے نا. ہاں انگریزی والے، انگریز آئے تو وہی چیز ہے نا. تو دیکھیے معنی بدلا، کہیں معنی بدلا. کہتے ہیں لفظ جو ہے قوم اور زمانوں کے اختلاف سے بدلتا ہے، بلکہ زمانہ نہیں، ایک ہی زمانے میں بدلتا ہے. جیسے یہی ایک ہی زمانے میں دیکھ لیجئے، ڈچ میں چلے جائیے کچھ اور کہتے ہوں گے، ہے نا. رشیا کی زبان میں جو ہے، چینی کی زبان میں کچھ اور کہتے ہوں گے، لیکن معنی کہیں نہیں بدلتا. وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأُمَمِ وَالْآثَارِ. اب سمجھ میں آیا ہے نا. تو لفظ جو ہے مسمى کا غیر ہے. اگر عین ہوتا تو پھر جیسے لفظ بدلے تو ویسے عین بھی بدل جاتا، مسمى بھی بدل جاتا. یہ دوسری دلیل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وَيَتَعَدَّدُ تَارَّةً. تیسری دلیل کے درجے میں یہ عبارت ہے وَيَتَعَدَّدُ تَارَّةً. اور کبھی متعدد ہوتا ہے لفظ. ارے بھائی شعر کی عربی کیا آتی ہے؟ لیث، اسد، غضنفر، اسد، لیث، غضنفر، اسد. تو دیکھیے 3 لفظ ہیں، معنی کتنے ہیں؟ تو اگر لفظ مسمى کا عین ہوتا تو لفظ کے بدلنے کے ساتھ بھی عین مسمى بھی بدل جاتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ مسمى ایک ہے اور لفظ مختلف ہیں. وَيَتَعَدَّدُ تَارَّةً. اور کبھی لفظ متعدد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ لفظ متعدد ہوتا ہے مگر مسمى
ایک ہی رہتا ہے. وَيَتَّحِدُ اُخْرَى، اور کبھی لفظ کیا ہوتا ہے؟ متحد ہوتا ہے. مشترک الفاظ لفظ جاریہ، لفظ ذہب، ذہب کا معنی اور گھٹنا اور عین، عین عین ذہب نہیں، عین کا معنی، عین کا معنی ٹکیا، عین کا معنی چشمہ، آنکھ، وہی سورج کی ٹکیا. تو یہ دیکھیے کیا ہوا، یہاں پر لفظ ایک ہے اور مسمى کیا ہے؟ الگ الگ ہے نا. تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ لفظ ہی ایک ہوتا ہے لیکن معنی مختلف ہوتے ہیں. اگر لفظ مسمى کا عین ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ مختلف نہیں ہونے چاہیے، سب ایک معنی ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو کہتے ہیں والمسمى لا يكون كذلك، اور مسمى ایسا نہیں ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اسم سے اگر مراد لفظ ہو، لفظ اسم ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت لفظ اسم اور مسمى کے درمیان غیریت ہوگی. کیا ہوگی؟ غیریت ہوگی. اور اب اس کے آگے جو ہے وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ ذَاتُ الشَّيْءِ فَهُوَ الْمُسَمَّى، اور اگر لفظ سے مراد ذات شے ہو تو وہ مسمى مراد ہوگا. اس کو کل پڑھنا.